أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. بھائی اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاؤ. او بھائیو بیٹھ جاؤ, وہیں بیٹھو, وہیں. اے بھائی بیٹھ جاؤ وہیں. یہ فون والے کو بٹھاؤ, اس کو پتہ ہی نہیں. بٹھاؤ جلدی. نکاح کی ایک مجلس ہے, اس کے معنی انتشار نہیں ہے. او میرے دوستو, باہر جانے والوں, پیارے بھائیوں, اس دنیا سے تو آئے ہو, مشکل سے اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے تھوڑا سا وقت فارغ کیا ہے. کہاں جاؤ گے؟ مجمع میں چلت فرت بند کرو بھائی. اب جہاں جگہ ہے وہیں بیٹھ جاؤ, وہیں بیٹھ جاؤ. اب کسی کو مجھے بٹھانا پڑے یہ مناسب نہیں, بے ادبی ہوتی. بیٹھ جاؤ وہیں. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. قابل احترام پیارے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں, اللہ جل جلالہ منوالہ نے اپنی قدرت سے اس پورے عالم کے نظام کو بنایا ہے. اس کے بنانے میں اللہ جل شانہ کو نہ کسی سے مدد کی ضرورت پیش آئی ہے اور نہ کسی سے مشورے کی ضرورت پیش آئی ہے. تنے تنہا حق تعالی شانہ نے اپنے قدرت سے یہ سارا نظام بنایا. زمین, آسمان, چاند, سورج, ستارے, دریا میں رہنے والی مخلوق اور جنگلوں میں رہنے والی مخلوق, فضاؤں میں رہنے والی مخلوق, ان تمام مخلوق کو تنے تنہا حق تعالی شانہ نے اپنے قدرت سے پیدا کیا ہے اور اپنے قدرت سے پورے نظام کو اللہ چلا رہا ہے. پورے نظام پر اللہ کا کنٹرول ہے. ایسا نہیں ہے کہ بنانے کے بعد میں اللہ کے قابو سے باہر ہو. اللہ کے کنٹرول میں ہے. کوئی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی. اتنا بڑا سورج ہے, پتہ نہیں سائنسداں اس کو کتنے کروڑ گنا اس دنیا سے اور کتنے لاکھ گنا پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں, لیکن یہ سورج جو ہے اس کا ایک ڈگر اللہ نے طے کیا ہے, اس کا نکلنے کا وقت طے کیا ہے. اس تاریخ کو اتنے بج کر اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ پر اسے نکلنا ہے. اس کی مجال نہیں ہے کہ کچھ سیکنڈ پہلے نکلے یا بعد میں ہوئے. پورا نظام اللہ کے کنٹرول میں ہے. بھائی یہ بچوں کو بٹھاؤ, یہ انتشار ہو رہا ہے. وہ بچے وہیں بٹھاؤ, وہیں بٹھاؤ. چلنے والوں کو وہیں بٹھا دو. پھر یہ بھائی اٹھے, اے بھائی, اے بھائی. وہاں کیا تھا؟ حق تعالی شانہ نے اس پورے نظام کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. کوئی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی. اور اس پوری کائنات کے بنانے کے بعد حق تعالی شانہ نے ایک فیصلہ فرما دیا ہے اور ایک پیغام اللہ کے نبی نے دے دیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ اے انسان, میں نے تجھے اپنے لیے چنا ہے. پورا نظام جو کچھ ہے یہ میں نے تیرے لیے بنایا ہے. زمین تیرے لیے, آسمان تیرے لیے, سورج تیرے لیے, چاند تیرے لیے, ستارے تیرے لیے, سارے درخت تیرے لیے, سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا ہے. سب کچھ تیرے لیے. جس دن تو نہیں ہوگا یہ سارا میں ختم کر دوں گا. اس زمین کو ختم کر دوں گا, اس آسمان کو توڑ دوں گا, اس سورج کو میں یہ کر دوں گا. کوئی چیز باقی نہیں رہے گی جس دن تو نہیں ہوگا. اے انسان, میں نے یہ تیرے لیے بنایا ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے.
اس کے اس پوری نظام کو میں نے تیرے تابع کر دیا ہے۔ نظام اپنی طرف سے کچھ نہیں ہوگا، جو کچھ دنیا میں آئے گا اے انسان تیری بنیاد پر آئے گا۔ محبتیں آئے گی تو تیری بنیاد پر، دشمنیاں آئے گی تو تیری بنیاد پر، فساد ہوں گے تو تیری بنیاد پر، امن ہوں گے تو تیری بنیاد پر، عزتیں ہوگی تو تیری بنیاد پر، ذلتیں ہوگی تو تیری بنیاد پر۔ زمین کی وجہ سے کچھ نہیں ہوگا، آسمان کی وجہ سے کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ میں نے یہ پورے نظام کو تیرے لیے تیرے تابع کر دیا ہے۔ اب تیری زندگی کا بننا اور بگڑنا جو ہے اے انسان، میں نے جو کچھ رکھا ہے یہ کائنات میں کسی چیز میں نہیں ہے۔ کائنات کی کسی چیز میں نہ میں نے تیرا بننا لکھا ہے نہ میں تیرا بگڑنا لکھا ہے۔ سونا چاندی، تجارت، زراعت، حکومت، سیاست، جو کچھ ہے یہ تمام چیزوں کے ہاتھ میں نہ تیرا بننا ہے نہ تیرا بگڑنا ہے۔ جیسے میں نے چیزوں کی خاصیت رکھی کہ اس چیز کو تو منہ میں ڈالے گا تو میں نے اس کی خاصیت بنا دی ہے، وہ ظاہر ہوگی۔ لیمو کو اگر منہ میں ڈالو گے تو منہ کھٹا ہوگا، غریب ڈالے، امیر ڈالے، حاکم ڈالے، محکوم ڈالے، مرد منہ میں لیمو کو چوسے یا عورت چوسے، یا کروڑ پتی ہو یا عرب کا رہنے والا ہو یا امریکہ کا رہنے والا ہو یا افریقہ کا رہنے والا ہو، دنیا کا کوئی بھی انسان اس لیمو کو منہ سے چوسے گا تو اس کا منہ کھٹا ہو۔ یہ اللہ نے خاصیت اس میں ڈال دی، آج سے نہیں، 100 سال سے نہیں، پردادا کے زمانے سے نہیں، جب سے بنا ہے اس کی وہ خاصیت ہے۔ نمک کی خاصیت ہے منہ میں ڈالو گے منہ میٹھا ہوگا، آگ کی خاصیت ہے ہاتھ میں لوگے ہاتھ جلے گا، برف کی خاصیت ہے برف کو ہاتھ میں لوگے کوئی بھی لے ہاتھ ٹھنڈا ہوگا۔ جیسے میں نے چیزوں کی خاصیت بتائی، اب یہ خاصیت کہیں بھی آدمی لے گا ظاہر ہوگا۔ یہ ہزاروں کا مجمع ہے، اس ہزاروں کے مجمع میں اگر ہم میں سے کوئی نمک منہ میں ڈالے گا منہ کھارا ہوگا۔ ہزاروں کے مجمع سے ہٹ کر اپنے کمرے میں جا کر چھپ کر لائٹ بند کر کے بیڈ کے نیچے گھس کر کے اگر نمک کو منہ میں ڈالے گا تو بولو وہ کھارا ہوگا، لیمو ڈالے گا کھٹا ہوگا۔ یہ تمام چیزوں کی خاصیت میں نے جو بنائی ہے اے انسان، اسی طریقے سے میں نے تیرے بننے اور بگڑنے کے لیے تیرے بدن سے نکلنے والے جو اعمال ہیں ان اعمال کی میں نے خاصیت رکھی۔ تیری عزت باہر سے نہیں آئے گی، تجھے کوئی عزت نہیں دے سکتا، تیری عزت تیرے اندر سے آئے گی۔ تیری ذلت باہر سے نہیں آئے گی، تجھے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، تیری عزت تیری ذلت تیرے اندر سے نکلے گی۔ تیرا سکون اور چین باہر سے نہیں آئے گا، نہ مال تجھے سکون دے سکتا ہے، نہ پیسہ دے سکتا ہے، نہ دکان دے سکتی ہے، نہ فلیٹ دے سکتا ہے، نہ کار دے سکتی ہے۔ سکون کا تعلق تیرے اندر سے آئے گا۔ ٹینشن کوئی نہیں دے سکتا، ٹینشن تیرے اندر سے آئے گا۔ جیسے چیزوں کی اللہ نے خاصیت بنائی ہے ویسے اس انسان کے ساتھ میں حق تعالی شانہ نے اس کے بدن سے نکلنے والے اعمال ہیں، ان اعمال کے ساتھ اللہ نے اس کی خاصیت رکھی۔ اب یہ انسان اللہ کے نے جیسے کہا ہے اپنے بدن کو، پورے قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ من والہ نے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر سورہ والناس تک پورا قرآن، اس میں اللہ نے اس کائنات کی چیزوں پر بحث نہیں کی، لوہے پر بحث نہیں ہے، لکڑی پر بحث نہیں ہے، سونے پر بحث نہیں ہے، اس سمندر پر بحث نہیں ہے۔ ایک ہی بات پورے قرآن میں یہ ہے، اے انسان تو یہ کرے گا تو میں یہ کروں گا، تیری زبان سچ بولے گی میں یہ کروں گا، جھوٹ بولے گی میں یہ کروں گا، امانت ہوگی میں یہ کروں گا، خیانت ہوگی میں یہ کروں گا، آنکھ تیری صحیح ہوگی میں یہ کروں گا، آنکھ تیری غلط ہوگی میں یہ کروں گا۔
تو حلال کی کمائی کھائے گا تو میں یہ کروں گا، حرام کھائے گا تو میں یہ کروں گا۔ پورے قرآن پاک میں اس انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال پر پورا قرآن۔ اور پھر اللہ نے واقعات بیان کیے ہیں کہ تو نادان ہے، کہیں بھول نہ جائے، کہیں نہ سمجھ جائے کہ پیسے سے کام ہوگا۔ دیکھ فرعون کے پاس اتنی بڑی حکومت تھی لیکن اس کے بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح نہ تھے، تو اتنی بڑی حکومت کے باوجود میں نے اسے غرق کر کے دکھا دیا۔ قارون اتنا بڑا مالدار تھا لیکن اپنے آپ کو اس نے اپنے مرضی سے چلایا، میں نے ایسے اسے زمین میں دسایا۔ شعیب علیہ السلام کی نافرمان قوم تجارت کی منڈیوں کی مالک تھی، دکانوں کی نہیں، تجارت کی منڈیوں کی، مارکیٹوں کی مالک تھی، لیکن میرے نبی کے کہنے پر نہ چلی، میں نے اس کو اس طریقے سے برباد کیا۔ قوم عاد اتنی بڑی طاقت تھی کہ جس کا بچہ پیدا ہوتا تھا تو 5 فٹ کا بچہ پیدا ہوتا تھا، لیکن نہیں تھا، اپنے آپ کو اپنے نبی کے کہنے پر استعمال نہیں کیا، ہم نے ایسے برباد کیا۔ پورے قرآن میں یہی بنیاد ہے۔ میرے بھائیوں اور دوست، حق تعالی شانہ نے ہمیں بہت بڑی دولت دی ہے، ایمان کی دولت۔ یہ ایمان اللہ کی طرف سے، یہ ایمان وہبی ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے دیتے ہیں۔ ایمان پر محنت کر کے آگے بڑھنا یہ الگ چیز ہے، نفس ایمان اللہ کی طرف سے۔ ایمان جس کے پاس نہیں ہے وہ اندھا ہے، کچھ نہیں اس کے پاس، کچھ نہیں اس کے پاس۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ اللہ کی قدرت کو نہیں سمجھ سکتا۔ ایمان والا بچہ جو اللہ کے نظام، غیبی نظام کو سمجھ پائے گا، یہ پورے ملک کا چلانے والا بڑے سے بڑا آدمی بھی بغیر ایمان کے اس اللہ کی قدرت کو سمجھ نہیں سکتا۔ وہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان دیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ دیا ہے کہ دیکھو زندگی بنانی ہے، ان کا اتباع کرو، ان کا فالو کرو، جس حال میں بھی ہو تم زندگی تمہاری بن جائے گی، پریشانی میں ہو تو، راحت میں ہو تو۔ آئیڈیل ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنائے، اور جب بھی دنیا نے اپنے نبی کے دامن کو تھاما ہے اور اپنے نبی کی راہ پر چلی ہے یہ دنیا، حق تعالی شانہ نے منٹوں میں پوری دنیا کا نظام ان کے حوالے، ان کے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ اور جب بھی یہ امت اپنے نبی کے دامن کو چھوڑا ہے اور نبی کے طریقوں کو چھوڑا ہے، بڑی بڑی حکومتیں اور بڑے بڑے لوگ خدا میں تتر بتر کر دیا۔ بنیاد ہے میرے پیارے بھائیوں کہ ہماری زندگی کی چلنے کی جگہ ہم اپنی اس باڈی سے نفع اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں اسے ایسے ہی استعمال کرنا ہوگا جیسے کہا گیا ہے۔ اور یہ دنیا کا دستور ہے، جو کمپنی موٹر بناتی ہے وہ اس موٹر کے استعمال کا طریقہ بھی وہی، گاڑی کے استعمال کا طریقہ بھی وہی بتاتی ہے۔ چاہے ملینر ہو اور بلینر ہو اور چاہے کوئی بھی ہو، اس کو اس گاڑی سے نفع اٹھانا ہے تو اس کمپنی کی رائے پر اور کمپنی کی بات پر اس سے چلنا ہو۔ اگر کمپنی کی بات پر نہیں چلتا تو یہ گاڑی سے بجائے نفع اٹھانے کے نقصان اٹھائے، اپنی عقل سے چلے گا مرے گا۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز، اگر ہاتھ میں بندوق ہے، بندوق کے استعمال کا طریقہ ہے، اگر اس کو اس کے اس طریقے سے استعمال کیا جائے تو بڑے سے بڑے شیر کو ختم کر دے گا، اور اگر اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرے گا کہ صاحب نالی کو آگے رکھنا ہے اور دستے کو اپنے پاس رکھنا ہے، شیر مرے گا، اور الٹا کر کے اپنی مرضی سے چلائے گا تو شیر تو گیا، یہ خود مرے۔ آج دنیا میں یہ حال ہے، اندھوں کو پتہ نہیں ہے، اندھوں کو پتہ نہیں ہے، پوری دنیا اندھی بن کر چل رہی ہے۔ ایک انسان، ایک مسلمان، ایک ایمان والا، اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ دیا ہے
جس طریقے میں اس کی فلاح ہے، اس کی خیر، راستہ وہی. لیکن یہ نادان ہے، نادان ہے. یہ نادان اپنی زندگی میں اس طریقے کو چھوڑ دیتا ہے، اندھوں کو دیکھ کر اس طریقے پر چلتا ہے. تو وہی بندوق والے کی طریقے سے جس چیز کو لاتا ہے اپنی راحت کے لیے، وہ چیز اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. وہ چیز اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. زندگی کے تمام شعبے، ان شعبوں میں نکاح کیا ہے؟ نکاح کیا ہے؟ ہم نے سمجھا نہیں اس کو. نکاح عبادت ہے. جیسے نماز عبادت، جیسے روزہ عبادت، جیسے حج عبادت، جیسے زکوٰۃ عبادت، ایسے نکاح عبادت ہے. اللہ کے نبی نے نکاح کے فضائل بیان کیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت پر شفقت کے ساتھ لڑکی کا انتخاب کون سے لڑکی لانی اپنے بچے کی نکاح میں یا اپنے نکاح میں، اس کو بتایا ہے، امت کو سمجھایا ہے. نکاح زندگی کی بنیادیں ہیں. اب یہ نکاح قومی چیز نہیں ہے کہ صاحب ہماری قوم کا نکاح، میمنوں کا نکاح، ووروں کا نکاح، مونگنوں کا نکاح، مغل کا نکاح، پٹھان کا نکاح، اب ہر ایک کی رسم ہے. یہ ہماری نہیں ہے، یہ اندھوں کی لائن ہے. ہمیں تو جیسے نماز کا طریقہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پوری دنیا میں نماز ایک ہی طریقے سے پڑھی جاتی ہے. پوری دنیا میں امریکہ والا پڑھے، آسٹریلیا والا پڑھے، نیوزی لینڈ والا پڑھے اور میکسیکو والا پڑھے، کوئی بھی پڑھے، نماز کا سب ایک ہی طریقہ ہے. روزے کا ایک ہی طریقہ ہے، صبح صادق پر شروع کرو اور غروب آفتاب پر ختم کرو، کہیں بھی ہو. حج کا ایک ہی طریقہ ہے. کیوں؟ یہ عبادت ہے. جیسے عبادت کا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ اب سب کو اگر پڑھنی ہے تو سب کو قبلے کی طرف رخ کرنا پڑے گا. سب کو نماز وہی رکعتیں، فجر کی 2 ہے، ظہر کی 4 ہے، وہی پڑھنی ہو. صاحب میری قوم کی الگ نماز، میری ان کی نماز الگ، ان کی نہیں ہے. عبادت نہیں ہے. عبادت کا طریقہ تو ہمیشہ شارع علیہ السلام دیا دیتے ہیں. اللہ کی طرف سے تو حکم آتا ہے، طریقہ اللہ کے نبی بتاتے ہیں. ایسے نکاح، پہلی بات سمجھو، نکاح ہم لوگوں نے قومی چیز دوسروں کو اندھوں کو دیکھ کر سمجھا ہے. نکاح عبادت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، شادی کریں. فرمایا نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. النکاح شطر الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے. اور عبادتوں میں سب سے لمبی عبادت یہ، نماز کچھ منٹوں میں پوری ہو جاتی ہے، روزہ کچھ گھنٹوں میں پورا ہو جاتا ہے، حج کچھ دنوں میں پورا ہو جاتا ہے. لیکن نکاح ان کا عام طور پر یہ ہے کہ آدمی جوانی میں نکاح شروع کرتا ہے اور بڑھاپے میں جا کر یہ عبادت پوری ہوتی. اب یہ نکاح کیا ہے؟ اس نکاح کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے. اب اس نکاح کو اس کے ڈھنگ سے کیا جائے گا تو پھر صاحب اس نکاح میں برکت ہوگی. میاں بیوی کے لیے، بیوی میاں کے لیے رحمت ہوگی. قرآن میں فرمایا کہ نکاح کے بنیادی چیزوں میں سے کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. پوری دنیا کا چاروں طرف سے آدمی تھکا ہوا گھر آیا اور بیوی نے استقبال کیا، آدھا تھکان اس کے استقبال پر اتر جاتا ہے. اپنے جھونپڑے میں آدمی کو جو سکون ملتا ہے دوسروں کے محلوں میں نہیں ملتا. میاں بیوی کے لیے اور بیوی میاں کے لیے سکون کی چیز ہے، بنیاد ہے. پیسے سے سکون نہیں ہوتا، مال سے محبتیں نہیں آیا کرتی،
زیورات دینے سے محبتیں نہیں آیا کرتی. آج دنیا میں آپ دیکھ رہے ہو کیا حالات ہیں. وقت کم ہے. سمجھدار لوگ کہ جب سے ہم نے اندھوں کے طریقوں کو لینا شروع کیا ہمارے گھر ویران ہو گئے, ہمارے بچے ویران ہو گئے, ہماری بچیاں ویران ہو گئی. کیا ان کا بنیاد صحیح نہیں ہے. بنیاد صحیح نہیں ہے. بنیاد غلط پڑی ہے. اوپننگ صحیح نہیں ہے. اب اس کے بے اثرات آتے ہیں. اب دنیا والے کیا کرتے ہیں؟ صاحب خوب پیسہ لگاؤ, خوب ناچو, خوب بے حیائی کرو, خوب عورتوں مردوں کا اختلاط کرو, سب کو راضی کرو. دنیا والوں کا یہ طریقہ ہے. دشمن سے دشمن کو راضی کرو. آج لگاؤ پیسہ, ناچو, گھوڑے پر بیٹھ کر ناچو, گدھے پر بیٹھ کے ناچو. یہ غیروں کا طریقہ ہے, یہ ہمارا نہیں ہے. ہماری تو لائنیں اور ہیں. ہم تو اپنے نکاح میں برکت چاہتے ہیں, اور جب نکاح میں برکت آ جاتی ہے تو میاں بیوی کے لیے, بیوی میاں کے لیے رحمت بن جاتی ہے. اولاد ماں باپ کے لیے, ماں باپ اولاد کے لیے رحمت بن جاتے ہیں. یوں ہی نہیں, ہم یوں ہی نہیں کہہ رہے میرے پیاروں, میرے بھائیوں, یہ علماء یوں ہی نہیں کہہ رہے. ہمیں آپ کی ایک آدھی چائے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ کا بھلا چاہتے ہیں. تم اگر ناچو تو ہمیں کیا نقصان ہوتا ہے؟ غیروں کے طریقے پر تم پیسے لٹاؤ, ہمیں کیا نقصان ہوتا ہے؟ ہم کیوں تمہارے پاؤں پکڑتے ہیں؟ ہم کیوں خوشامد کرتے ہیں؟ ہمیں کیا تکلیف ہے؟ لیکن پیارے, تو باپ ہے, تو اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کی زندگی کو تو اجاڑ رہا ہے. تو ماں ہے, تیرا دعویٰ ہے یہ میری بیٹی مجھے بہت پیاری ہے, یہ میری بیٹی میری جان ہے, اور صرف دنیا کو دکھانے کے لیے تو اپنی بیٹی کی زندگی کو اجاڑتی. ہر غلط چیز تو اپنی بیٹی کے نکاح میں لا رہی ہے. ہر غلط چیز تو اپنے بیٹے کے نکاح میں, تاکہ دنیا کو پتا چلے فلانا نو چھوکرو تو اپنا نام اونچا کرنے کے لیے. ان معصوم بچوں کو انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ان میرے جوانوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ جب محرمات کے راستے سے یہ کہ زندگی میں برکت نہیں آتی. برکت بہت بڑی چیز ہے. برکت کا معنی یہ نہیں ہے کہ 2 کا کھانا 3 کے لیے کافی ہو گیا. برکت یہ ہے کہ جو چیز جس چیز کے لیے لائی جائے اس کا نفع ملے. یہ ہے برکت. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیا, اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مقابلے پر آتے ہیں. اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم یہ کہتے ہو نہیں, ہم یہودیوں کی, ہم عیسائیوں کی, ہم غیروں کی ساتھ رہ کر کے ہم تمہاری بات کو ختم کر دیں گے. کیا ہو؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ. چھوٹی سی حدیث کا ٹکڑا ہے. فرمایا بڑا ہی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو. خالی برکت نہیں کہا, بڑا ہی برکت والا. اعظم النکاح, بڑا ہی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو. یہ میرے نبی فرما رہے ہیں, اور دنیا کو میرے نبی نے تعلیم دی. اور دنیا میں ہوا کہ اللہ کے نبی کے طریقے پر چلنے والے دنیا میں کیسے کامیاب ہوئے. ان کی اولادوں نے کیا کیا کیا, اپنے ماں باپوں کی کیا کیا خدمت کی. لیکن یہ نادان
بے دینی کے نشہ، غیروں کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کر کے، پتہ نہیں اس کے ایمان کا کیا حال ہے، اسے اپنے نبی کے طریقوں کو چھانٹ چھانٹ کر گھر سے نکال رہا ہے۔ منگنیوں میں خرچے کرو، منگنی کے لیے رشتہ لے کر جاؤ تو خرچے کرو، شادی میں جاؤ تو کرو، ولیمے میں کرو، نام دو ولیمے کا، نام دو شادی کا، اور ایک دن میں لاکھوں لاکھوں حرام کام اس بچے کی اوپننگ میں یہ باپ کر رہا ہے۔ اور پھر چاہتا ہے کہ میرے بچے کی زندگی میں بھلا ہو۔ تو نبی کی بات کو نہیں مانتا، اور نبی علیہ السلام کی بات کو تو ٹھکرا رہا ہے، جو رحمت للعالمین ہے، صرف اس لیے کہ تجھے اللہ نے پیسہ دیا ہے، اور صرف اتنا، اس سے آگے بڑھ کر تو حرام اور لون لے کر کے اللہ کے نبی کا مقابلہ کر رہا ہے، اور سوچتا ہے تیرے بچے کی زندگی آباد ہو۔ اور سوچتا ہے تیری آئندہ نسلیں آباد ہو۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اعظم النکاح برکتاً ایسرہ معونہ، بڑا ہی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ بس میرے بھائیوں، بات تو اس مغرب بعد آئے گی، اتنا مجھے کہنا ہے، بڑے ہی پیار سے، بڑے ہی محبت سے ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کا بھلا چاہتے ہیں، ہم آپ کی اولاد اور آپ کے خاندان کی نشو و نما چاہتے ہیں، ہم آپ کے گھرانوں پر رحمتیں اور برکتیں چاہتے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے، میرے نبی علیہ السلام کا دیا ہوا طریقہ ہے، اس کو پکڑ لو، اس کو مت چھوڑو بھائیو، اس کو مت چھوڑو، اس کو مت چھوڑو، کوئی چیز تمہاری حفاظت نہیں کر سکے گی سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے بننے کا شوق نکالو، بڑے بننے کے لیے اپنے اولاد کو ذبح نہیں کیا جاتا، بڑے بننے کے لیے اپنی پیاری بیٹی کو ذبح نہیں کیا جا سکتا، صرف میں بڑا بنوں، اور اس بچی کے نکاح میں پتہ نہیں کیا۔ اس لیے میں عام طور پر ہمارے دلہاؤں سے کہتا ہوں، بیٹا یہ باپ کل مر جائے گا، یہ ماں کل قبر میں سو جائے گی، یہ تیرے دوست کل ہو جائیں گے، لیکن اس نکاح میں اگر تو نے اللہ کے نبی کے سنتوں کے خلاف کیا تو بھگتنا تجھے پڑے گا، زہر تجھے کھلا رہے ہیں، سنبھلا اپنے آپ۔ راستہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آج طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کا نکاح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں گے، اس کے علاوہ کہ کسی طریقے کو ہم رواج نہیں دیں گے۔ کون طے کرتا ہے؟ کون فیصلہ کرتا ہے؟ پھر دیکھو نسلوں میں خدا کیا دیتے ہیں۔ اللہ آسان فرمائے۔ ایک بات اور عرض کرنی ہے کہ دیکھو، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، اس میں ایک حق یہ ہے کہ مسلمان کی خوشی میں شامل ہوا جائے اور اس کو مبارکباد دی جائے۔ ابھی نکاح ہوں گے، اس لیے پورا مجمع بیٹھے، دعائیں دیں، کسی کو کوئی مجبوری ہے، کوئی مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، چپکے سے آہستہ سے انتشار نہ کریں۔ ایک دوسری بات، جتنے نکاح ہے یہ مانا نہیں ہے کہ نکاح ہو گیا تو اب میں اڑ گیا، نہیں، دلہا ہو، وکیل ہو کہ کچھ بھی ہو، نکاح کی جگہ پر وہیں پر حجاب قبول کر کے بیٹھ جاؤ، جب آخری نکاح ہو اور دعا ہو تو پھر اس کے بعد نہ اٹھو۔ کرو گے؟ کرو گے؟ الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لحسبها ولجمالها ولمالها ولدينها فاظفر بذات الدين. وقال عليه الصلاة والسلام أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وقال عليه الصلاة والسلام النکاح من سنتی قال فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاة والسلام.